اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پروردگار عالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات دل جب تاکہ پھول میں جب اللہ دا قرآن پڑھی کے آگے سبحان اللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سارے رسول شان والے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کچھ رسولیں دیوتے فضیلت عطا فرما چھوڑی کوئی وہ شان والے رسول جنہاں نام اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کوئی وہ شان والے پاک رسول جنہیں دے درجے منت و زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر دے اندر لکھا انہا کلمات دا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام دا شرف عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب کو حسنین کریمین دے نامے کو زہرا دے بابے کو سارے رسول نبی دے امام کو اپنا بے پردہ دیدار عطا فرمایا نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے آپ کے زمانے دے ایک بہت بڑا تاجر ہیرے جواہرات موتیاں دے نال مالا مال ہے رقبہ جات باغات دے نال مالا مال ہے بہت بڑا دولت مند ہے بہت بڑا تاجر بنی اسرائیل دی قوم دے اندر بہت بڑا مالدار آدمی ہے پتر کہنا نہیں ایک تھی بھتری جاتے لجکیا کرے چاچے کو ماں چھوڑا ہیرے جواہرات دا مالک کی بن سونے چاندی دا مالک کی بن تے ہندی تھی نال نکاح کیا کرے سا ہر چیز دا مالک میں موقع تلاش کی تے چاچے دے سر کہاڑی ماری ان کو مار دیتے رستے دوستے ساتھ دیتے سویرے سویرے سے جھپرے کے پہلے اپنے چاچے کی لاش اونچائی بیٹھے رودا بیٹھا ہے ایو کچھ آدھا بیٹھا ہے کون ہے جرا میرے چاچے کو مار گئے اتنا بڑا ظلم کر گئے میرے پیارے دوستوں بنی اسرائیل دے لوگ جمع تھیں سارے قبیلے جمع تھیں ایک قبیلہ دے دوجھے قبیلے دے نانینا نے ماریا اسے دوجھا قبیلہ دے تیجھے قبیلے دے نانینا نے ماریا اسے تیجھا قبیلہ دے چوتھے قبیلے دے نانینا نے ماریا اسے جن قبیلے جو کے الزام ہم دے ہر کوئی تلوار چھکی کھڑے
ایک دوجے دے تلوار چمکے دے پن تلوار کھڑک دیا پن جنگ پون والی ہے عقل مندانا لوگا جن لڑتے کیوں بڑھتے کیوں موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں تو عرض کریں اے اللہ دا پاک کلیمہ اللہ تعالیٰ گال ہی کریں دی وہی دور دے چیلے بننے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو پچھوا جا ساکو کا دل دا پتہ دا نسوا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہے چند لوگ عقل مندہ نہ لوگ آتے عرض کردن سونا بندہ قتل تھی گئے مہربانی فرما اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں تا عرض کر اللہ نالدال ہی کرے دی یہ تو پچھوا دے جو ایک کون مار گئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سو مردہ کی تھا انہاں جیسی مردہ تر رولے باتے آپ نے فرمایا مردے جنازے پڑھو کفن دفن دا انتظام کرو کال دے جہارے پالوی جو اللہ دی بارگاہ سوال کرسو مالک نے پوچھسو جو مالک دی مرضی ساری روحا مرضی میرے پیارے دوستو میت ہوتے جنازہ پڑھے نے کفن دفن کتے نے بے جائے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آگئے آپ اللہ کریں اے اللہ دا پاک کلیمہ وعدہ فرمایا ہوئے مہربانی فرماؤ چاہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کلام فرماؤ اللہ تعالیٰ کنے پچھوا لے ہو یہ بندے کو مارن والا کون ہے قرآن پاک نے نقشہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ سردہ کی سالی ایک قرآن دا کی سائدنا تو سنوے دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا پاک محبوبہ وہ اگال تیاد فرماؤ وہ حال سنا میں جڑا قوم موسیٰ علیہ السلام کنے ای اساونے کو مشکل حال فرمائی ہے و ایک میں تھی دے اوچ کوریا محمد میرا پاک محبوبہ وہ حال صحیح لگدائی میں ہے جو سونا پہلے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چوپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا میرے پیارے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کریں آدن اللہ دا پاک کلیمہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کر اللہ تعالیٰ کرے پچھوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کیتے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرا پاک موسیٰ انہوں کو فرما رہے ہو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ انہوں کو فرماؤ گو ذبح کرو گو ذبح کرو گو ذبح کرن تو ادا کم ہے مشکل حل فرما رہے ہو میں رب العالمین موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے لوگوں نے فرمایا وہ کون ذبح کرو ہمارا مسئلہ حل سی آدم واہ عجیب گال ہے اساں کے لوگ مارن والا کون ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ذبح کرو قالوا اتتخذنا ہزوا آکھن لگے سنا سنالوان مذاقاں پہ کریں گے اللہ دے نبی جو چھو بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو لگنی نہیں کعوت اتاگ چاچاتی ہیں فرمائنے نکلو وہ میری بارگاہ کریں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین جاہلے نے پٹھو جاہلے والے گالی پہ
کر دو میں تو جہالت کا بھی پناہ مانگتا نکلو میری بارگاہ میں چھوٹی چچا تھی ہے تے سارے کو بجا چھوڑا واپس والا رات دے ٹائم کو ایک کو پیادے بچوں سے تو صبح لے چھو سے تو جلد بعد موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کر عقل مندانہ لوگ بیٹھے ہیں سمجھے جو بزرگ جی میں بیٹھے بڑی عمر لے انہاں جب خبریں دیکھی وہ موسیٰ علیہ السلام ناراض تھی جنا راضی کر دے وانا سکتا کر کیوں تو اس پہلے تے ہاتھ جا رکھے دوئے ترلا کریں دوئے منت کریں دوئے منوا چھوڑیں بیجارے آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اللہ آتے عرض کرنا اے اللہ دا پاک کلیمہ کلیم جو ہویوں مہربان جو ہویوں اللہ تعالیٰ دا نبی جو ہویوں اساں بھول جیسے اساں کنے غلطی تھی گئی مہربانی فرما جاؤ ناراضگی دور فرما جاؤ اساں جیسے لوگ کے کوئی گل نہ اللہ جاؤ آپ راضی تھی گئے یا بلے آپ راضی تھے نا بلا انہا آج کیتے اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان پہ کرنے پڑھا چاہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کیتے اے پاک اللہ اے لوگ پوچھ دے کھڑن کیوں جی گم ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا پاک موسیٰ انہاں کو فرماؤ قالا انہو یقولو انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر عوان بین ذالک نہ اٹھڑی ہوئے نہ نکڑی ہوئے عوام بین ذالک درمیانی عمر علی ہوئے اجان بچہ نہ جڑیاں ہوئے درمیانی عمر علی ہوئے اے میرا پاک مسائنہ کو آگرے ففعلوا ما تؤمرون میں رب دا حکم پورا کرن کہ میں نے مشکل حل کرن میں قاتل دا پتہ نسیتا کوئی اونگاؤں دی گالے جہنگاؤں دی پوری سورت بن گئی ہے سورہ بقرہ 28 پارے دی سورت ہے ایک گاؤں اللہ کوئی جی پسند ہے جو پوری سورت آئی سورہ بقرہ قرآن کا کمی دی گال نہ سیدھا کرے تو سب پینے فکینے کے لئے کیوے سب ایتا اللہ دے محبوب ہے ہاں صحیح ایتا اللہ تعالیٰ کو کمی جگہ لی قرآن بیان فرما چھوڑے اے عام گاؤں دی گالی موسیٰ علیہ السلام سے زمانے دی گاؤں وہ مبارک ہوئی حضور قبلہ حافظ ملت پاک دے فائد مبارک کرے رنگا ہوئے جوان خورشید ملت پاک فرمے دیا جو حضور قبلہ حافظ الاسلام حافظ الملت الدین پاک بھارچوری شریف دا بادشاہ جائیں کنے بھارچوری شریف سے پاک دا چشمہ جاری تھے آپ کی بارگاہ ایک بندہ بیٹھے تھے اکھی کنے نیر میں گئے میں وہ گالی پاک سن میں دا زمنہ نے گال آگے تکرے آپ دے اکھی کنے نیر میں گئے فرمائنے کیوں رہنی میں میرا مریدہ آدھا کرے سونا تیری دعا دا صدقہ اللہ مدینہ بھی دکھائے اللہ مکہ بھی دکھائے کامل لجپا آتے دی دعا دا صدقہ دھور پوچھنا دھور مکہ بھی دیکھائے مدینہ بھی دیکھائے اور ایک گال دا ارمان ہے اور میں نے کہی گال دا ارمان دل جرکھی لٹھی عرض کرے سونا
مدینے پاک کے گلے وچوں تو تسبیح دی ہم میں کیا ویسا مرشد کو پیش کرے سا وہ تسبیح میرے ہاتھ سے چاہیے سینے نال لئی لگا ہم جائے میرے پیر عثمان تے گیا حضرت عثمان سے یہ کھو تے گیا تے میں جو زیارت کرن لگا تے میری جیب میں وہ تسبیح کھائے پئی ہے سیدھا کھو وچ سونا یہ تا پیسے ہاں کہنا تو میں بھی تسبیح نا وہ تسبیح لے دے نامے دی بھی تھی بتا ہم وہ بھی کھو وچ کھائے پئی ہے مزہ آونے ہا تسبیح آنا ہا مرشد دی بارگاہ تحفے پیش کرے اور میں نے وہ میرا مریدہ رودا کیوں نہیں گھبریدہ کیوں نہیں پنہا اساری بھارچونی شریف دے ایک کو کیڑا لا جا تیرا کیڑا لاؤن تھی سے اسارا نظارہ دکھاؤن تھی سے بھارچونی شریف دے کو جو کیڑا لائے واجر تسبیح مدینے پاک دے کو جو ساٹھایا وہ کا جو چھکے سوار ساگی تسبیح مل گئی سبحان اللہ مرشد دی بارگاہ حال کی تسلج پالا تیری شان سوئی قربان تھی بنیا فرمانے فقیرہ مدینے پاک والا فیض دا ہے جنا سارے کوئے جائے اے تے وہ ہکا گالتا ہے اسامی سوہنے محبوب دے عشق دے اندر اساڑا کوئی مدینے والے محبوب دے عشق دے اندر آباد حسن کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہ میں بیٹھے فرمائے نہیں بیٹھی میں بدوہا دے مکھڑے تکین دے بیٹھے ہو میں زبان نال فرمے دے بیٹھے ہو میں حسن کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جرے بدن نا روکانا لینا نگالی اتنا لگا کر نبی سیدہ عاشق حضور دا سچا غلامی اے خیر ہو بنی کھیر تے ہوں دے وچ ایک قطرہی پلی چیز دا ون پوے تا سارا خیر برباد انہیں کرے کنارہ کتا کر مرشد پاک دا فرمان ہر ویلے یاد رکھا وہ ایک بندہ بیڑی میں سفر پہ کرے بیڑی تے ملاح کو آکھا لگا جہاں ملاح تا بان کیوں بیڑی تا چلائی بدو یہ نہ سو منطق دا علمی پڑھے بے وہ کہنا سی منطق دا نام دا سا پہلی دفعہ بھی سفر وہ بیا گالی لباوے تے پھیر ٹور تے بلا ہوں گلا تے بلا آکے ہاں سے ملاح تا بان کیوں بیڑی تا چلاوان سکھ پیو ایک سولو منطق دا علمی پڑھے بے وہاں کہ یار میں تے کو اچھا تے ہے منطق دا نام میں آج پیسوں وہ بھی گال کر ہو بھی گال کر ہو بھی بلا ہوگا لیا شروع کر دے ہوتے وہ پھیر ٹور تے بلا ہوگا اکبر منطق ہی پڑھی وہاں چاہے کھان اتنا نہیں وہاں ہکو دا کی غلام جے والے کھان پیڑی پھسی ہے نا آگیا ہاں سونا تران کی جان دو یا چھڑا پیڑی تے چاہیے آگیا ہاں سونا تران کی جان دو یا چھڑا پیڑی دو تے رات والا ون جان دو وہاں تران کا کینسے سکھے وہاں چھبے جیتا ادھیب مرگی ہونے دینی ساری مرشد والے دار تو سارا پہل مل دے آنسے میں حالت پہ کرنا وقت مختصر ہے میں 11 بجے دے اگو پیچھوڑوں 11 ہی آلے دا صدقہ 11 بجے تک ٹائم ملے لوگ اللہ کا سبحان اللہ میرے پیارے دوست اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرا پاک موسیٰ انہاں کو فرما جو درمیانی عمر والی قوم ہوئے نہ اٹھنی ہوئے نہ نکلی ہوئے درمیانی عمر والی قوم ہوئے ٹور پینٹ دون پیچھے دون تلاش کرے گا دون نے لبھی تے بلا والا موسیٰ علیہ السلام
آپ نے فرمایا کہ کہنے والا ہو کم لبھائیو انہاں کہ کونا سونا بھی گال ہے اور میں نے سیک لگ گیا ہوئے کہوں تک کھانا میں لبھی تے بلا والا ہو عرض کردم سونا موسیٰ علیہ السلام پہلے تیرے سر کے چاہتی کرو اور جو فرماوے ایک بھی گال ہے اور میں نے کہی گال ہے آپ نے فرمایا کہی گال ہے انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کرے دے ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين پہنچا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض چکرو کبودہ رنگ کے جا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوکھی قوم گل پہ جو ملے چلو اللہ کنے پوچھ دو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کیتے ہیں رب آئے پوچھ دینا رنگ کے جا ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انہو یقولو انہا بقرۃ صفراء سونے رنگ علی گوں ہوئے سونے رنگ علی پاک اللہ نوحا رنگ چمکیلا چمکدار نصر الناظرین دیکھن والے مجسا والے اکھی بھی پھر پمیں انہوں یہ جو بلا بلا بیندے کھڑے تے بلا بلا بلدے کھڑے یہ راز کیا سوال ہے یہ کیا لیتا پوچھنا اصل اللہ تعالیٰ چاہ دے وہ دل دے مطلب پاور ضروری ہے بلا بلا میرے نبی کنے پاور ضروری بلا بلا نبی دی بارگاہ پاور اے نبی دی شان دا اظہار آپ نے فرمایا سونے رنگ علی گوں ہوئے جو لبھاؤ انہیں نے وطن گوں تو لبھے نہ وطن گوں نہ نے لبھی تے بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلا والا آپ نے فرمایا کہ دے بھلا جو گوں لبھائیو یا کوئی نہ ہو عرض کرن سنیا گوں ہی لبھی بھی گالے پر میں نے خواجہ گالی بھی نقصر یا کوئی نہ کری گالے عرض کرن اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کرن دے قولو لنا ربک یبین لنا ماہ یا ان البقرۃ شابہ علینا سفتہ سفتہ کے لئے کہ جیسے جدی مالک ہوئے ہوں گیا کال پچھوا دے انشاءاللہ اللہ بدم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ عرض کیتے پاک ربا یادن کہوں گیا سفتہ کے جاؤں گئے اور انشاءاللہ اللہ بدم سے اللہ تعالیٰ فرمائے میرا موسیٰ اور انشاءاللہ پڑھی کھڑے انہیں کوپر نے اللہ چھوڑے انہیں کوپر نے اللہ چھوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرا پاک موسیٰ انہا کو فرمائیو قالا انہو یقولو انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیء فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها حلے آلے کام دے کنے تسیر الارض لاتا آلے کام دے کنے لگی ہوئے ماں ہوتے وطن لڑے دھونا پیچھو ریڈ ہاں وطن ہوئے وطن چھکوے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے انہاں کی فرمائیو حلے آلے کام دے لگی ہوئے وطن چاہتا ہوئے سننا چھکیا ہوئے بلا تسکل حرس خود ہوتے بنا پٹھی ہوئے خود ہوتے جانور بھائی دھونا پانی پینے اللہ فرمائے ایک خو والے کام دے بھی نہ کی ہوئے ترائے سفتے زمالے نہ لاتا لے کام دے نہ حلے والے کام دے
نہ کھو والے کام لگے ہوئے اے جی گاؤں لا بھاویں اسا مشکل حال کرا طور پہ کچھ دے بدل ویلو کو گاؤں کا دساؤ سونے رنگ والے گاؤں ہوئے درمیانی عمر والی گاؤں ہوئے کوئی امیر گاؤں ہوئے تیری کام میں جنگی ہوئے لوگیں نے دسایا وہ بندے ہو وہ لوگوں فلانے علاقے دے اندر ایک بڑا دکاندار ہے سونی شکر والا جوان ہے خود بھی سونا ہے مجھے گاؤں بھی سونی ہے سونے رنگ والی گاؤں ہے درمیانی عمر والی گاؤں ہے دکان دے نال ایک بڑا درخت دے تلے گاؤں کو بتھی کھڑے دکان بھی چلے دا کھڑے گاؤں دی نوکری بھی دے دا کھڑا ہے گاؤں دی خدمت بھی کرے دا کھڑا ہے میرے پیارے دوستو گلے آپ پہنچے دکان دے نزدیک کیا دیکھ دے ایک بڑا درخت دے تلے گاؤں بتھی کھڑی ہے سونے رنگ والی گاؤں ہے گاؤں بڑی سونی گاؤں ہے ٹولا بڑے کھڑے ٹولا گاؤں کو دیکھ دے ڈوبال میں دیکھو دکان علا دے سویر دا میری گاؤں دے بارو ٹولا بڑے کھڑے پوچھاتا صحیح گاؤں دا سیر تا نہیں دے دے آگے وہاں کہ ہاں وے تواری گاؤں ہے جو سویر دا آکڑی تے ٹولا بڑا تے کھڑی ہو کہیں کہ پوچھیں گے وہاں کہ یار گاؤں پوری پھر سے چس آگئی ہے اساں کہیں کو راج تے تڑے کو ملے نہ ملے وہاں کیا خیر ہے وہاں کہ گاؤں یا سب بول دی نہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا تو ساں خبروں لگو چھڑا گال ہی دے کل ہو لگو گاؤں گھنا والے تے نہیں لگے ہونا یار گال ہے سب گاؤں کیوں وہاں کیا بڑی قیمتی گاؤں ہے وہاں کیا کتنی قیمتی گاؤں ہے قیمت لاجا وہاں کیا یہ قیمت بڑی قیمت ہے دریا کو بیڑے لاندے بیڑے دو کے سامان لاندے یہ بڑے بڑے ٹراکڑے لگے کھڑے ٹرکڑیاں بڑے بڑے ترازو لگے کھڑے اٹھائی گاؤں کو چھکینو دوں ایک ترازو وچ گاؤں کو کھڑے سان بے ترازو دے وچ سونا کن ویسا سونے دے برابر گاؤں دے سان سونا بھارست لوہی دے وطن دے برابر بلا تا تو سان گاؤں میں سو گھن نہ دخا بخانا میرا باق بھی نہ ہونا ایک میرے تکیل نہ دے یار کی دی قیمت بڑی ہے آدھر کال میں ہے سمیں تو رات کو کرے مسلح فجر کو والا معلوم سو تو جانا ہو یا تا گاؤں گھن سو نہ تبال تو جانتے تیری چیز جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے گے نوازن سونا گاؤں دلہ پیے پر مسئلہ در پیٹا اور میں نے کیا مسئلہ در پیٹے آدھر کرن سونا ہوا دے گاؤں دے برابر سونا گنسان گاؤں دے وطن دے برابر سونا گنسان اور میں نے تے جائدہ تو شنکات دل ودے گلوئے دو انجا تک اوریاں پھر پھر سونے منو ہم اٹھے دے اٹھے سونا لڈو گھن منو جی میں توانا جوان قیمتی ہے ایلے گاؤں بھی قیمتی ہے اٹھے دے اٹھے سونا لڈے آوے دے گاؤں کو خرید کرے ترازو دے اندر ایک پاسو گاؤں کھڑیے بے پاسو سونا رکھے دے پھر جے بلے بدن برابر ہویا گاؤں گھنتے واپس آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر آگیا اور کہنے سنیا گاؤں گھنائیوں ان کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دیئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرا پاک موسیٰ انہاں کو فرما دے ہو گاؤں کو ذبح کریں ذبح کرتے گاؤں دا دل گھٹتے چیرا نہ آئے ان کو ڈکا بھی نہ صحیح سلامت گاؤں دا دل چاونے مردے دی قبر کھولیں مردے دے سینے دے گاؤں دا دل رکھیں انہاں دا دل رکھن تھی سے سادہ مردے کو زندہ فرمان تھی سے اے آپ خود پوچھ گنن وہ مردے کنے جے ملے زندہ تھی سے پورا سمجھ تیرا مارن والا کون گاؤں کو ذبح کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے وَإِذْ قَتَلْتُمْ
گوندا دل چاگن مردے دی قبر کھولیے نے مردے دے سینے دے دل رکھے نے یا دل دا رکھن ہا تے مردے دا زندہ تھی تے سلام بلا کبائی جو اٹھا کھڑے زندہ تھی گئے ہاتھ دے اندر گوندا دل وچا تھی کھڑے آدھے میرے فلانے یار دا کیا حال ہے میرے فلانے باپ دا کیا حال ہے میرے فلانے سنگی دا کیا حال ہے میری بچری دا کیا حال ہے سارے لوگ آدھے وہ میاں شخصا باقی سارے گالی بات چکری یہ تاڑا سامنے آتے مارن والا کون ہے آدھے میں یوں بطری جا جرا میرے اکھی دے سامنے کھڑے ہی کھڑو ہی تاک کوہاری لگے میں مر پیا ہی دل سوچے جو چاچے کو ماں تھوڑا اپنی سوترنا نکاح چا کرے سان سونے چاندی دا مالک پانوے سان انہاں جہاں ہوئے تو جنونا لپھانے دا آئیں ساکھے ہاتھ کھڑی لاکیے کھنن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ کھنن آج کتنے سوڑا قاتل پکڑیج پہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تیرے پرسامے مشکل حل تھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں اللہ نے پوچھ دا جو قاتل پکڑیج پہ ہون تیرا کیا حکم میں اللہ نے پوچھ دا جو میرے اللہ دی مرضی میں موسیٰ دی ویوہا مرضی ایتا موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے آن سید سونے محمد مصطفیٰ دی شان اللہ تعالیٰ نے فرمائے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کلو آہدن یطلبون ردائی وانا اطلب رداکا یا محمد اے میرا پاک محبوبہ 1,23,992 پیغمبر میں رب کی مرضی طلب کرنا میں رب العالمین تے محمد مصطفیٰ دی مرضی طلب کرنا جیندہ جگ پروان آئے جیندہ جگ پروان آئے اوباما زہرا دا حسنین دا نام آئے وہ کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب قسم جاوے جہدی جوانی دی کوئی مثل نہ ڈھولن دے کوئی مثل نہ ڈھولن دے مطب کر مہر علی تھا جانی بولن دی میرے پاک محبوب دی بارگاہ بندہ حاضر تھی گئے آدھے روندہ پہ نبی سے فرمایا میرا غلامہ کیوں روندی آدھے کرنا سونا روزہ کروڑتے آیا روزہ کروڑتے آیا ہی واسطے روندہ پہ تیری بارگاہ جا گیا اے پاک محبوبہ اللہ دی بارگاہ پر معافی تک ان بار اللہ تعالیٰ دی پاک محبوب نے فرمایا اتاجدو بات تحرر رکبتن میرا غلامہ بان آزاد کرنا آدھے کرنا سونا بان آزاد کرن جتنی طاقتی کہیں نبی سے فرمایا فتستطیعو ان تصوما شہرین متتابعین اے میرا غلامہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھو عرض کرنے اللہ کی پار جو ہوئے ایک روزہ تک توڑ نہ پجایا تو 2 مہینے روزے کیوں رکھے سا ایک روزہ تک توڑ نہیں لگا تو 2 مہینے روزے کیوں رکھے سا نبی سے فرمایا اے میرا غلامہ پر 60 مسکینے کو کھانا کھوا آج کرے گا سونا میں تو غریب ہوں میں تو ایک مسکین کوئی کھانا نہیں کھوا سکتا 60 مسکینے کو کھانا کیوں کھوے جب میرے غلام نے یہ کہا کہ رحمت للعالمین پاک محبوب دی رحمت کو جوش آیا فرمائے میرا غلام گھبرا مت نور کوئی میں مصطفیٰ کریم دے خزانے دے اندر تھوڑ کوئی آپ نے فرمایا بہن میرا غلام کچھ دیر کرے بعد ٹوکرا کھجورے دا آگے
مسکین کوئی نہیں رحمت للعالمین پاک محبوب دی رحمت کو جوش آیا فرمائے میرا غلام من ٹوکرا کھجورے دا چاہ خود بھی کھا اپنے بچے کو کھوا تیرا روزہ جانے میں محمد مصطفیٰ کریم جانا دنیا تے آیا مصطفیٰ رو دے دنیا تے آیا مصطفیٰ رو دے اپنی بڑی تصویر رب جگ کو نکھار واسطے اچھا کو سبحان اللہ یار گالے فیض دا سارا ہر جنگی شریف کے بادشاہ ہے پر پانے ذوق کی سلام پانے ذوق کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضور دے غلام ہاں صحیح تے سارا کمال کا میرے حضرت قبلہ علامہ مولانا علی نواز صاحب انہاں دی محنت کو سلام ہے انہاں دی محنت کو سلام ہے سچی گال ہے نا یہ جو اتنا عظیم و شان ادارہ بنا اسلام تے دین دا قلعہ ہے مضبوط قلعہ ہے ایک قلعے دے وچ جڑا آوے دے وہ دین دا نگہبان دین دا خدمتگار ہم سے دعا مانگے ہو جائے ادارے سلامت ہوئے قائم و دائم ہوئے یہ مدرسے نال مسجد نال تعاون ضرور کی طرف مدرسے دے طلباء نال تعاون کو حقیقت گالے آج کل دجرا مہنگائی دا دور ہے مدرسے چلانا مشکل ہے پر حضور کریم دے عاشق جدا ہے دیکھو ایک بندہ پہ آگے سونا کتنی مہنگائی ہے بھیا ہاں یار مہنگائی کرائی ہے وہ کیا پچھلے سال کنے ملاد ہتھوں زیادہ تھی حضور دے تیرے عاشق جن وعدن پھول گھتا ہی یاد دینا بال بچے ہنسی ہنسی حضرت حسن بصری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدت لو کان لی مثل الجبل احد ذهبا فانفقته على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرا دل لکھے دے احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے یاد ملاد قربان کا چھوڑا یاد ملاد خرچ کا چھوڑا ہم سے ایک گال یاد رکھیں قرآن پاک نال محبت لو اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پاک پڑھو یہ مدرسے دے حضور کریم دی محبت سکھائی میں جائے قرآن دی تلاوت سکھائی ایک حضور کریم دا صاحب یہ بارگاہ مصطفیٰ وچ عرض کر دے متساعد یا رسول اللہ اے کملی والا پاک محبوبہ یہ تو فرماؤ چاہ قیامت کا ڈانا ہوئی ہے قیامت کا ڈانا سے نبی پاک دی پاک ذات نے فرمایا اے میرا غلام قیامت کا جو پوچھتا ہے اے تیرے ساتھ قیامت واسطے تیاری کیا بنائیے قیامت واسطے کیا سمت سامان جوڑی کھڑی حضور کریم دا غلام عرض کریں دے اے کملی مانے آؤ اگر قیامت دی تیاری پوچھ دائی ولا بکسرت صلاة ولا بکسرت صوم اے پاک محبوبہ نہ نماز نازے نہ روزے تے نازے نہ حج تے زکاة نازے نہ تحجد تے نازے نہ عبادت ریاضت نازے اے اللہ پاک دلالا میں کو تیری محبت تے نازے اے سونا پاک محبوبہ اپنے دل دے اندر تیری محبت
دا عاشق مدینے پاک جو کہ نا جتی تا عروا رکھی جتی عروا رکھی مدینے پاک کے شہر ٹھوٹے وجن خریدر پاک گرمی دا ٹائم ہے دوپہرے دا ویلا ہے کٹی تھوپ معصوم گرمی دا تھوپ کر کے کھڑی ہے بغیر جتی دے جوان ٹوٹا ہوتے مدینے دے گلیے کو چوم داوتے ایک بندہ ٹوٹا ہوتے آسان یہ تب فرماؤ اساتا جتی نال باہر نہیں ٹوٹے ایڈی گرمی دوپہرے دا ویلا ہے اس ہم بغیر جتی دے ٹوٹے ہو تو یہ تب فرماؤ توانے پیر نہیں سڑ دے توانے پیر نہیں سڑ دے آپ تبسم فرمائے قبلہ جو ہوئی جیرے عشق دی بٹ